اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید وہ تحفہ الہی اور صحیفہ ربانی ہے جس کی خیر و برکت سے دنیا میں ایسا انقلاب آیا کہ پوری دنیا اس کی عظمتوں اور برکتوں سے سرشار اور اس کی نورانی کرنوں سے معمور ہو گئی۔ ساری دنیا کے سامنے مکمل ضابطۂ حیات پیش کرنے والی یہ محترم اور مکرم کتاب ایسی ہدایت سے بھرپور ہے کہ جو رہتی دنیا تک تاریک راہوں میں شمع فروزاں کا فرض ادا کرتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسی معجزاتی کتاب کے طور پر نازل کیا کہ جس شخص نے بھی اس کو جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، 1400 سالہ پرانی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ غور کریں اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا، اور جس مقصد سے انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے کامیابیاں ان کے مقدر بنتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابیوں کامرانی عطا فرمائی۔ ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو کہ ہمارے معاشرے میں آج ہمارا کیا حال ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن کریم سے تعلق اس انداز سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے کہ نہ تو ہم اس کی سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی جستجو کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی جستجو کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی جستجو کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے پیغام کو عام کرنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج پھر سے ہم سب کو قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، دیکھیے کہ آج کے دور میں ہمارا کتنا وقت فضول کاموں میں اور ہمہ وقت ٹی وی کے سامنے فلمیں، ڈرامے اور ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر کتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں۔ اگر کچھ وقت ہم قرآن کریم کے لیے اس انداز سے صرف کریں گے کہ اس کو سیکھنے کی جستجو رکھیں گے، اس کو پڑھنے کی جستجو رکھیں گے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت ہم تگ و دو میں کوشش میں لگے رہیں گے، تو یقیناً پھر کامیابیاں ہماری بھی مقدر بڑھتی رہیں گی۔ اور پھر ایسا نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کے زوال کا سبب، سب سے بڑا زوال کا سبب وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنا تعلق قرآن کریم سے توڑ دیا، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین، آئیے ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنا وقت جتنا فضول کاموں میں اور فضول باتوں میں اور فضول لغویات میں صرف کرتے ہیں، آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی جستجو بھی کریں گے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پیغام کو آگے پہنچانے کی بھی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے۔ یہ عہد کیجئے، تو پھر دیکھیے ناظرین، انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی بھی سرخروئی نصیب فرمائیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن کریم کے توفیل اللہ تبارک و تعالی ہماری قبر، ہمارے حشر اور ہماری جنت تک یہ ہمارا ایک ایسا دوست ہوگا جو ہمیں جنت میں پہنچا کر ہی ہمارا ایک عظیم ساتھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ ناظرین، اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ قرآن کریم کی آواز کو، قرآن کریم کے پیغام کو
ناظرین تک پہنچانے کے لیے اور گھر گھر تک پہنچانے کے لیے تکبیر ٹی وی نے اور ہم نے یہ پروگرام پیش کیا کرتے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو قرآن کریم سے وابستہ کر دیں. قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ٹوٹتا چلا جا رہا تھا اس کو دوبارہ مضبوط کر لیں. ناظرین، اسی وجہ سے آئیے قرآن سیکھیں. تجوید کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا کرتے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو صرف قرآن ہی نہ سکھائیں بلکہ قرآن ہی نہ پڑھائیں بلکہ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں عربی لب و لہجے کے مطابق قرآن کریم پڑھاتے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآنی معلومات کا سلسلہ بھی ہم نے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا. اور آج کے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ اتوار یہ آپ کا وقت ہوا کرتا ہے اور سارا وقت ہم آپ کو دیا کرتے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ اپنی جو آپ کا ایک ذوق، آپ کا ایک شوق، آپ کا ایک جذبہ ہے اس کو ہم اپریشیٹ کریں اور اس کے مطابق ہم آپ کو آپ کا وقت انشاءاللہ العزیز اس میں درمیان میں حائل نہیں ہوں گے. لائیو کالز کھول دی گئی ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارے سوالات 3 سوال ہیں. اور ناظرین یہ نوٹ فرما لیجئے، خوش نصیب ناظرین جنہوں نے ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے یہ 3 سوالات کے جوابات دیے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جانب سے، پروگرام کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے انشاءاللہ العزیز انہیں فری گفٹ انشاءاللہ العزیز بھیجیں گے. ناظرین سوال نوٹ فرما لیجئے. پہلا سوال آج کا ہمارے پروگرام میں کہ قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا؟ قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا اور اس میں کل کتنی صورتیں اور کتنی آیات ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سوال. آج کا ہمارا سوال قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا اور اس میں کتنی صورتیں اور کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے. سوال نمبر 2 ہمارا ہے آج کے پروگرام میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، یہ مدنی. سورۃ الفلق، سورۃ الناس یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی. اور ان دونوں میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس مکی یا مدنی صورت ہیں اور ان دونوں میں کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے ہمارا حروف قلقلہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ یہ سوال نمبر 3 تھا. ناظرین کال کر کے آپ یہ انشاءاللہ العزیز ہمارے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں اور پھر آپ بھی انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں. آج سے پہلے ہمارے کچھ ناظرین نے الحمدللہ انہوں نے پچھلے پروگرامات میں صحیح سوالات کے جوابات درست دیے تو پھر ہم نے انشاءاللہ العزیز ان کے لیے انعامات کا بندوبست کر دیا ہے اور ان قریب ان کے گھروں تک انشاءاللہ العزیز ہماری یہ پوسٹ اور یہ آپ کا گفٹ انشاءاللہ العزیز جلد آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا. ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کریں. ناظرین آج ہم دیکھیں کہ ہم معاشرے کے اندر ہمیں کتنی فالتو معلومات ہیں. اگر آج کے دور میں ان نان مسلم کنٹری میں اگر کوئی کافر ہم سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی تم اپنی کتاب کے متعلق ہمیں کچھ بتاؤ، یا آپ سے وہ کوئی سوال ہی کر دیتا ہے تو ہمیں کیا معلومات ہے؟ تو ناظرین اکرام، ہم نے یہ قرآن کریم کی معلومات کا سلسلہ اور ہم نے پچھلے 2 پروگراموں کے اندر قرآنی معلومات کے جو آج کے ہمارے سوالات ہیں ہم نے اس کے متعلق بتایا تھا. ہمارے وہ ناظرین جو الحمدللہ باقاعدہ ہمارے یہ پروگرام بڑی ذوق اور شوق اور جذبے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے ان سوالات کے جوابات بہت ہی آسان ہیں اور یقیناً وہ تیاری میں ہے کہ کون سا وقت ہو کہ ہم اپنے ان سوالات کے جوابات دیں. ناظرین لائیو کالز کھول دی گئی ہیں. لائیو کال کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین کی جانب اور آپ انشاءاللہ العزیز کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ہمارے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. تو ناظرین آئیے آج ہم اس سورۃ الفلق کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو بغیر شو کیے. مطلب یہ ہے کہ صورتوں کو شو نہیں کریں گے بلکہ اس کی تلاوت کریں گے تاکہ جو ہے صحیح معنوں میں ہماری مشق بھی جاری رہے اور ہمارا جو سبق کا سلسلہ ہے آج کے پروگرام میں آپ سبق بھی سنا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے جناب کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد تصور بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی محمد تصور برمنگھم سے. محمد تصور جی برمنگھم سے. جی محمد تصور بھائی،
آج کے سوالات کے جوابات دیں گے یا آپ ہمیں پچھلے سبق سنائیں گے؟ اصل میں آپ سے ایک وہ تجوید کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا، ایک قاعدے کے حوالے سے. جی ایک قاعدہ میں نے پڑھا تھا تجوید کی ایک کتاب میں، جس کا نام ہے قاعدے کا نام تھا قاعدے کا نام تھا تسہیل. اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ میں تسہیل کرنا واجب ہے، اور اس میں جو ہے نا یعنی قاعدہ تو لکھا ہوا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ قاعدہ تھوڑا سا سمجھا دیں، کیونکہ مجھے وہ قاعدہ سمجھنے میں تھوڑی جو ہے نا وہ تشویش ہو رہی تھی. تو آپ اگر وہ قاعدہ سمجھا دیں تسہیل والا، کہ ایک جگہ قرآن پاک میں جو ہے نا وہ تسہیل کرنا واجب ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ایکسپلین کر دیں رول، اور جو ہے نا وہ پڑھ کے بتا دیں کہ اس کو پڑھنا کیسے. انشاءاللہ العزیز. اور پھر آج کے ہمارے 3 سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیں گے آج؟ آج نہیں دوں گا، آج نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ العزیز پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین. تو ناظرین اکرام، یہ ہمارے آج کے سوالات دوبارہ نوٹ فرما لیجیے. پہلا سوال ہے کہ قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا؟ قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا اور اس میں کتنی صورتیں اور کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفلق مکی صورتیں ہیں یا مدنی صورتیں ہیں؟ ان دونوں صورتوں میں کتنی آیات ہیں؟ سوال نمبر 2 بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا امید ہے. سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ حروف قلقلہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے اور کون سے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آپ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ بھی انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ناظرین کو یہی نہیں کہ آپ نے صرف اور صرف سوالات کے جوابات دیے اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا، نہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری انتظامیہ نے آپ کے ذوق اور آپ کے جذبے کو اپریشیٹ اور آپ کو لائق تحسین اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ کے لیے گفٹس کا انتظام بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ گفٹ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی محبتوں اور آپ سے ہمارے یہ سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. ناظرین اکرام، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کا جو ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے سبق تھا سورۃ الفلق، آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ وہ ناظرین جو قرآن کریم کے اپنے قرآن کریم میں پڑھتے وقت اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آئیے ناظرین ان کی بھی ہیلپ ہو جائے اور ان کی بھی مدد ہو جائے. آئیے آج ہم سورۃ الفلق کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم آیات کو شو نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ آج کے یہ ہمارے سوالات میں بھی شامل ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر یہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ سے جوابات بھی لیتے رہیں گے. لیکن اب یہاں ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور سورۃ الفلق کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم.
ناظرین امید ہے کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ آج کے سبق کی پریکٹس کی ہوگی اور آپ اپنی غلطیوں کو درست بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی پریکٹس بھی جاری رکھ رہے ہوں گے اور کال کر کے آج کے آپ سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں. اور آج کا جو ہماری سورۃ الفلق کا اختتام ہوا باقاعدہ ہر حرف کی ہم نے ہر حرف کا مخرج بھی آپ کو بتایا تھا اور ہر حرف پر کون سی حرکت ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتایا گیا تھا اور پھر اس کا جوڑ کہ اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اس کو ان حروف کو کس طریقے سے ملایا جاتا ہے, اس کی ہجے اس کی اسپیل بھی آپ کو بتائی تھی. ناظرین امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے ذوق اور جذبے کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور پھر پریکٹس بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں. تو ناظرین آج قرآن کریم سے ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. صرف اس طریقے سے نہیں ہمیں کرنا پڑے گا اپنے معاشرے کے اندر آج کہ ہم قرآن کریم کو صرف اور صرف اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی عزیز, ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی اپنا قریبی دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم وہاں صرف قرآن خوانیوں میں ہی قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں, یا پھر اللہ نہ کرے ہمارے بزنس میں ہمارے کاروبار میں ہمیں نقصان ہو جائے یا وہ پھر چلے نہیں تو پھر کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی قاری صاحب کے کہنے پر ہم قرآن کریم کے اپنے کاروبار میں اپنے جہاں ہمارا کاروبار ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, یا پھر ہم قرآن کریم کو ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی اس کے قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں, اس کو کھول لیتے ہیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں. یا پھر ناظرین اکرام پھر کیا ہوتا ہے, پھر آج ناظرین دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب ہم نے قرآن کریم کا اسی حد تک تعلق جوڑا ہے تو پھر دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی پستی کا کیا حال ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق اس انداز سے جوڑنا ہوگا کہ ہمیں اس کو سیکھنا ہوگا, ہمیں اسے کچھ وقت دینا ہوگا اور اس کے لیے اپنی فرصت میں سے اپنے مشغول اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کو دینا ہوگا. اور پھر دیکھیے تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم بھی سیکھنا آسان ہو جائے گا, قرآن کریم پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن کریم کے پیغام پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن کریم کے پیغام کو آگے پہنچانا بھی آسان ہو جائے گا. یہی ہماری کوشش ہے ناظرین کہ ہمارے ناظرین کے اندر یہ ذوق اور یہ جذبہ اور یہ ترغیب کا سلسلہ تاکہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے چلے جائیں. ناظرین انشاءاللہ العزیز ہم آتے ہیں یہاں ایک بریک چلتے ہیں بریک کی جانب اور پھر آتے ہیں بریک کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے آج کے پروگرام کے جو 3 سوالات ہیں یہ دوبارہ نوٹ فرما لیجئے. ہمارے آج کے جو 3 سوالات ہیں, پہلا سوال کہ قرآن پاک کا نزول کتنے عرصے میں ہوا, قرآن پاک کا نزول کتنے سال میں ہوا اور اس میں کتنی صورتیں اور کتنی آیات ہیں. سوال نمبر 1 تھا. سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن پاک کی یہ پیاری صورتیں سورۃ الفلق سورۃ الناس یہ مکی صورتیں ہیں یا مدنی, اور ان دونوں صورتوں میں کتنی آیات ہیں. اور سوال نمبر 3 تھا کہ حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں. ناظرین امید ہے کہ آپ ان سوالات کی جوابات میں کوشش میں لگے ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز اب ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, آتے ہیں بریک کے بعد. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.